عمران خان صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا واحد ایسا سیاسی لیڈر ہے کہ جس کے اوپر 200 سے زیادہ مقدمات درج کیے گئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو دیوار سے لگا دیا جائے، کسی نہ کسی طرح اس کو جھکا لیا جائے، کسی نہ کسی طرح اس کو کمپرومائز پر مجبور کر دیا جائے، کسی نہ کسی طرح یہ ڈیل کرنے کے اوپر آ جائے، کسی نہ کسی طرح جیسے پاکستان کے باقی سیاست دانوں کو ڈرا کر دھمکا کر بلیک میل کر کے دباؤ میں لا کر ڈیلیں کر لی جاتی ہیں، وہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر لیا جائے۔ مگر آفرین ہے، سلام ہے، خراج تحسین ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو کہ جو ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، جو جھکا نہیں ہے، جو خوفزدہ نہیں ہوا، جو دباؤ میں نہیں آیا، جو پریشر میں نہیں آیا، جو پریشان نہیں ہوا، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس نے اپنی قوم کو، اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو، اپنے جو کارکن ہیں ان کو بھی ہمیشہ یہی سبق دیا ہے کہ ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، خوفزدہ نہیں ہونا، میں کھڑا ہوا ہوں، تم نے بھی کھڑے رہنا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی قوم، پاکستانی قوم بن کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو اور مسلسل کھڑی ہوئی ہو۔ اتنے برے، اتنے مشکل ترین حالات کے اندر پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستانی قوم سے عمران خان جیسا آئی فون لے کر جب 3310 جیسا نواز شریف دینے کی بات کی جا رہی تھی، کوشش کی جا رہی تھی، تو اب یہ کوشش پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے کہ یہ کوشش مکمل طور پر ٹھس ہو چکی ہے، مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، مکمل طور پر نامراد ہو گئی ہے، مکمل طور پر رسوا ہو گئی ہے، مکمل طور پر بے عزت ہو کے رہ گئی ہے یہ کوشش کہ پاکستان کے اوپر عمران خان جیسے آئی فون کو ہٹا کر پاکستان کے اوپر سے نواز شریف جیسا 3310 مسلط کیا جاتا۔ قوم نے بڑی بری طرح ریجیکٹ کیا، اور آج کے اس ویڈیو کے اندر 2-3 خوشخبریاں سامنے آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کے لیے، پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرنے والے کے لیے، جو میں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اور ان کے بعد یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا حوصلہ بلند ہوگا، اور میری کوشش ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی حوصلہ افزائی کروں، میں ان کو بتاؤں کہ کون کون سی اچھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے حوصلے کے اندر مزید اضافہ ہو۔ تو 3 خبریں ایسی ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں، جو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو پہلے بھی 2 ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، تیسری ویڈیو میں آپ کو پھر یہ بات بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے اس وقت نون لیگ دیوار کے ساتھ لگنے جا رہی ہے، تتر بتر ہونے جا رہی ہے، آپ کا یہ موسٹ فیوریٹ فیس بک پیج بگا فیکٹس بھی دیوار کے ساتھ لگنے جا رہا ہے، یہ بھی تتر بتر ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگی پچھلے کافی عرصے سے مسلسل کمپلینٹس کر رہے ہیں، مسلسل فیس بک کے اوپر ہمارے پیج کو رپورٹس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پیج کی ریچ بھی کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پیج کو خطرات بھی لاحق ہو گئے ہیں۔ تو میں ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک مرتبہ پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یوٹیوب بگا فیکٹس کو جا کر سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو اور ہمارا جو ایک مضبوط، ایک انتہائی اخلاص والا، ایک انتہائی مخلصانہ تعلق ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رہے، اور آپ کا اور ہمارا تعلق اسی طرح آگے بڑھتا اور چلتا رہے۔ اب یہ جو 3 خبریں سامنے آئی ہیں، ان خبروں کو میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کہ جس سے جو پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں ہمیشہ کی طرح شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم آپ، کیونکہ آپ پاکستان کی عوام سب سے بڑی طاقت ہے، آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ تھوڑی سی پہلے میں آپ کو ہیڈ لائنز بتا دیتا ہوں جو خبریں میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے ناظرین گرامی کہ نون لیگ کا جو اپنا شریف خاندان ہے، اب وہ ایک دوسرے کی دست و گریباں ہو گیا، ایک دوسرے کے بالوں میں ان کے ہاتھ آ گئے۔ دوسری خبر یہ ہے ناظرین گرامی کہ نون لیگ کو ڈیزل دینے والا، یعنی نون لیگ کو پیٹرول بھرنے والا جو شخص تھا مولانا فضل الرحمان، جو نون لیگ کو چلانے کا سب سے بڑا موجب تھا، سب سے بڑی وجہ تھی، جو نون لیگ کو دھکا دیتا تھا، جو نون لیگ کو آگے سپورٹ دے کر آگے چلاتا تھا، اب اس نے واضح طور پر نہ صرف انکار کر دیا نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہونے سے، بلکہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے مزید تیز کر لیے ہیں، مزید مضبوط کر لیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تیسری جو خبر ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہاتھ جوڑ لیے ہیں، معافی مانگ لی ہے نون لیگ سے کہ بھیا ہم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی کہ پی ڈی ایم کے اندر تمہارا ساتھ دے دیا تھا، یہ غلطی زندگی بھر دوبارہ نہیں دہرائیں گے، اور پھر انہوں نے نون لیگ کے خلاف بہت بڑا اعلان بھی کر دیا۔ اور چوتھی جو بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ ہے عام انتخابات کے حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا جو 2 مطالبات تھے، ایک تو صاف شفاف الیکشن اور دوسرا جلد از جلد الیکشن، ان میں سے اب ایک مطالبہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کی جو بات تھی اس کے اندر سے جو الیکشن کروانے کی بات تھی اس کے اوپر فائنلائز کر لی گئی ہیں چیزیں بہت جلد، اس کے حوالے سے باقاعدہ اعلان بھی سامنے آ جائے گا، تاریخ بھی سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات کب ہونے جا رہے ہیں، وہ تاریخ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ تاریخ کب ہونے جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی جو خبر ہے
پاکستانی قوم کے حوالے سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ نون لیگ جس کو پاکستان کے اوپر دوبارہ مسلط کرنے کی بات کی جا رہی تھی، کوشش کی جا رہی تھی، اب وہ مکمل طور پر کوشش ٹھس ہو گئی ہے، ٹھپ ہو گئی ہے۔ اب ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے، ایک ہی راستہ بچا کہ لندن دوبارہ بھاگ جائیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے نواز شریف واپس آیا، آپ نے دیکھا نہ رانا ثناء اللہ نواز شریف کے ساتھ آپ کو نظر آیا، نہ شاہد خاقان عباسی صاحب تو ویسے ہی چھوڑ گئے، نہ اس کے علاوہ اور جو بڑے بڑے رہنما تھے وہ آپ کو جو نواز شریف ہے اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، نہ خواجہ برادران میں سے کوئی نواز شریف کے ساتھ آپ کو اٹیچ نظر آتا ہے، نہ مریم بی بی آپ کو نواز شریف کے ساتھ نظر آ رہی ہے، نہ شہباز شریف، نہ حمزہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ صرف نواز شریف اکیلے کا کام نہیں ہے، آپ حمزہ کو دیکھیں، حمزہ کے ساتھ نہ اس کا چچا نواز شریف آپ کو نظر آئے گا، نہ شہباز شریف اس کا والد آپ کو نظر آئے گا، نہ ہی مریم بی بی نظر آئے گی۔ آپ مریم بی بی کو دیکھیں، اس نے اپنا الگ منہ رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ نہ آپ کو نواز شریف نظر آئے گا، نہ شہباز شریف نظر آئے گا، نہ حمزہ نظر آئے گا۔ حمزہ کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، مریم بی بی کے ساتھ، یہ چاروں اب ایک دوسرے کے ساتھ چلنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ ان بھائیوں کی ایک ڈیل ہوا کرتی تھی کہ جو نواز شریف تھا اس کی فیملی ہمیشہ وزارت عظمیٰ سنبھالے گی، یعنی کہ وزیر اعظم بنا کریں گے، اور جو شہباز شریف تھا اس کے بچے اور وہ خود ہمیشہ وزیر اعلیٰ بنا کریں گے۔ اب ہوتا ایسا ہی آیا تھا، مگر پی ڈی ایم حکومت جب بنی تھی تو مریم کو پیچھے کر کے شہباز شریف نے 2 نمبری کی تھی، وہ ڈیل ختم کر دی تھی، توڑ دی تھی، دھوکہ دے دیا تھا اپنے بھائی کو ساتھ فراڈ کر گیا تھا، اور پھر وہ نواز شریف کی جگہ پر خود وزیر اعظم بن گیا تھا۔ اور اس وقت بھی مریم بی بی نے آپ کو یاد ہوگا 2-3 مرتبہ کہا تھا کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت تو وہ ہوگی جس کے اندر نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، یعنی کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا یہ ڈیل ٹوٹی ہوئی ہے، اور پھر ان کے اختلافات جو تھے اب وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ نواز شریف کو وطن واپس تو یہ لے آئے ہیں، یہ ٹریپ تو ہو گئے ہیں، مگر اب نواز شریف کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ نواز شریف کی اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی جو مثال ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی رہنما ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ رہے ہیں، اور اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ الیکشن کا اعلان بھی ہوتا ہے تو ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، ان کے حوالے سے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی جلسہ کر لیں ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، کوئی ریلی نکال لیں ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی ہے نا ریلیاں نکالنے پہ، جلسے کرنے کے اوپر، ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو سانپ سونگ گیا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگ نہ ہمیں پسند کر رہے ہیں، نہ ہمیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نہ ہمیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ہمیں بری طرح ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے مینار پاکستان کے اوپر جو تماشا کیا تھا پھر وہ بھی ایکسپوز ہو گیا۔ تو نون لیگ کا پتہ کٹ گیا، نون لیگ صاف ہو گئی۔ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی کوششوں سے، آپ کی محنتوں سے پاکستانی قوم، جس طرح آپ نے خان کا ساتھ دیا، جس طرح آپ نے اپنے ملک کا ساتھ دیا ہے، اپنے اداروں کا ساتھ دیا، نون لیگ کا پتہ کٹ چکا ہے، صاف ہو چکا ہے۔ یہ اب گھر جائیں گے، اب یہ کوئی ایک سیٹ بھی نکال جائے تو بڑی مشکل بات ہے، کوئی ایک سیٹ بھی نکال جائے تو ان کے لیے بڑی، یہ انہوں نے یعنی کہ ایسا سمجھے پورا الیکشن جیت لیا کہ ایک سیٹ بھی نکال جائیں، ٹکٹ لینے والا ان کا کوئی نہیں ہے۔ دوسری جو خبر سامنے آئی ہے ناظرین گرامی، آپ کو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کی ابتدا میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے انہوں نے نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھی اور بڑی اچھی جو خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایسا ہوتے رہنا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، بڑا لازمی ہوتا ہے، اور اس طرح کے کام مستقبل میں بھی ہوتے رہنے چاہیے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے بھی اب ہاتھ کھڑے کر لیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ خاندان تو اپنے علاوہ کسی کو ویلیو نہیں دیتا، اپنے علاوہ تو یہ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اپنے علاوہ تو یہ کسی کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بھی ہم ہو، وزیر اعظم بھی ہم ہو، وزارتیں بھی ہمارے پاس ہو، ہمارے ہی محکموں کے اندر بندے بیٹھے ہوں، ہمارے ہی محکموں کے اندر افسر بیٹھے ہوں، ہم جو مرضی کرنا چاہیں، یہ کسی اور کو پارٹنر نہیں رکھتے اپنے ساتھ۔ اور مولانا فضل الرحمان کو بھی اب بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ پی ڈی ایم کو جو میں ساتھ لے کر چلتا رہا تھا یہ لوگ اس قابل نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان نے سر دھڑ کی بازی لگا دی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لوں، کسی نہ کسی طرح میل ملاپ کر لوں۔ یقین جانیے پاکستانی قوم کا اب شعور کا اظہار کرنا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا شعور کا اظہار کرنا ہوگا کہ اس موقع کے اوپر اگر مولانا فضل الرحمان یا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا چاہتی ہے یا ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے۔ آپ نے کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے، کیونکہ اس وقت دیکھیے اس وقت خان کو پاکستانی قوم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس ٹھپے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو ٹھپا پاکستانی قوم اپنے بلے کے اوپر لگائے گی، تو اس کے اندر پھر خان کو وزیر اعظم ہم کس طرح بنا سکتے ہیں کہ جب خان کے لیے سیٹیں، خان کے پاس سیٹیں زیادہ ہوں گی، خان کے پاس اتحاد زیادہ ہوں گے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں پھر ان کو بھی بعد میں کھڈے رائے لگا لیا جائے گا، یہ کہاں بھاگنے والے، کرپشن کی ہوئی ساری زندگی انہوں نے، ان لوگوں کو اللہ نہیں چھوڑے گا اگر خان نے بھی چھوڑ دیا تو ان لوگوں کو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑی دلچسپ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ جو ہے انہوں نے تو ڈان نیوز کے اوپر بیٹھ کے باقاعدہ طور پر ہاتھ باندھ کے پاکستانی قوم سے معافی مانگ لی ہے کہ خدا کا واسطہ پاکستانی قوم پاکستان پیپلز پارٹی کو معاف کر دو کہ ہم نے پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا تھا، پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے رہے تھے، پی ڈی ایم کو ہم لے کر چلے تھے، پی ڈی ایم کے ساتھ ہم نے وفا کی تھی، ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہیں پتا تھا کہ نون لیگ اتنی زیادہ احسان فراموش ہے، نون لیگ اتنی زیادہ احسان فراموش ہے کہ پھر انہوں نے اب اپنا مقصد نکل جانے کے بعد انہوں نے ہمیں بھی ڈسنا شروع کر دیا، ہمیں بھی ڈنک مارنا شروع کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب
پی پی جو ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کر لیا جائے، ان کے ساتھ مل کر کام کر لیا جائے اور نون لیگ کو کھڈے لگایا جائے، نون لیگ کو ہرا دیا جائے۔ اس کے بعد عام انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا جو مطالبہ تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بھی پورا ہو گیا ہے، اور 28 جنوری 2024 بروز اتوار تاریخ جو ہے وہ فائنل کرنے کے حوالے سے ایک سائن اور رہتا ہے، وہ ایک سائن ہو گیا تو پاکستان کے اندر عام انتخابات کے لیے 28 جنوری 2024 بروز اتوار جو ہے وہ تاریخ فائنل ہو جائے گی، اور خان کا یہ جو سب سے بڑا مطالبہ تھا یہ مان لیا جائے گا، اور یہ خان کی ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ابھی تک یہ نون لیگ جو ہے یہ بھاگتی پھر رہی ہے، نواز شریف کے واپس آنے کے بعد بھی ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ بھاگ رہے ہیں، یہ نس رہے ہیں، یہ جان چھڑوا رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، ورنہ اگر ان کے اندر اتنی اخلاقی ضرورت ہوتی تو نواز شریف کے واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک بار تو کہا ہوتا جی الیکشن کروا لو، لیکن نہیں کروا رہے ہیں، کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس اخلاقی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ کر سکے یا یہ الیکشن لڑ سکے یا الیکشن میں خان کو ہرا سکے۔ تو اب الیکشن کی تاریخ سامنے آ گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ جوش و جذبے سے سامنے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ایک مرتبہ پھر سے عمران خان بن جائے گا۔ اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہے تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا، آپ ہمیشہ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجیے گا، پسند کر دیجیے گا، تاکہ جو نون لیگ ہے ان کا جو تھوڑا بہت سکون ہے وہ سکون بھی برباد ہو جائے، ان کی جو تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور یہ پھر پریشان ہو جائے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بارے میں تو اتنی گندی خبریں آ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان کے لیے اتنی اچھی خبریں آ رہی ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ نے شیئر ضرور کر دینی ہے۔